حال جو آتا ہے وہ ترقی کے لیے آتا ہے. بھوک آتی ہے ترقی کے لیے کہ اب میں وہ کون سا عمل کروں جو میں میرا مقصد میں اللہ کے تقرب کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، اس کے کہتے ہوئے بھوک آئی. اب اس بھوک میں کیا عمل کروں جس سے مجھے اللہ کے سے زیادہ اور تقرب حاصل ہو جائے. یہ نہیں کہ پیٹ بھر جائے، بڑی کم ہمتی کی بات ہے. اگر ہم نفل اس لیے پڑھے کہ ہماری بھوک دور ہو جائے، بھوک دور کرنے کے لیے ہم عمل نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں. کبھی جو حرم پہ آئے گا وما اللہ کے ساتھ تقرب میں ترقی کے لیے آئے گا. اب آپ ساتھ جا رہے ہو، اس سے یقین ہو کہ اس سے ہم پڑھیں گے اپنے اندر سے. یہ جو جیبوں میں پیسے لے کے جا رہے ہو نا، اس کی تمہیں روز نفی کرنی پڑے گی، حتیٰ کہ تمہارے لیے جیبوں میں مال کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے. سمجھے بھائی؟ کہتے ہیں جب ان میں سے ہر عمل کو اس یقین سے کرے کہ جب مجھے یہ عمل دھیان و اخلاص وہی صحیح استعمال بدن کے ساتھ ادا کیا تو وہ مجھے راضی ہو کر پال دیں گے. آدمی تو صرف عبادت، وہ محنت، وہ دعوت سے پلتا ہے. کمائی سے پلنا تو دھوکہ ہے. ان اعمال میں سے ہر عمل کو اللہ سے لینے کی چیز سمجھو اور اللہ سے اپنی زندگی بننا سمجھو. تب تمہیں کچھ آیا. ابھی تک ہم مار کے راستے سے پل رہے ہیں. بھائی کئی روز سے ہم یہ عرض کر رہے ہیں میں کہ اب ذات کی ضرورت ہو، گھر کی ضرورت ہو، قوم مسلمان کی ضرورت ہو، ہمارا دھیان فوراً اللہ کے غیر کی طرف جاتا ہے. اتنے ظلم کی بات ہے. جو اللہ پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اس سے ہم نے پلنا سیکھا ہی نہیں. سمجھے؟ اگر ہمارے پاس کروڑوں روپے بھی ہو، اس سے بھی جو کام ہے اللہ کے ارادے سے بنے گا. اس کی بھی عزیز ہو تو اس راستے میں جا کے بڑی نفی کرنی پڑے گی. اور یہ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں ہے بلکہ سچ مچ. اب آگے چلو. کہتے ہیں اعمال میں سے ہر عمل کو اللہ سے لینے کی چیز سمجھو اور اللہ سے ابھی زندگی بننا سمجھو. تب تمہیں کچھ آیا. ابھی تک ہم مار کے راستے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ راستہ عارضی ہے، پھر پڑھنا ختم. عمل کے راستے سے پڑھنا دائمی ہے. میرے عزیزو، جب عمل کرو گے بے شک انتظار تو کرنا پڑے گا. انتظار اس لیے کرنا پڑے گا کہ فوری طور پر ضرورت کے وقت میں اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. اگر ہر آن عمل کرتے ہوئے دھیان اللہ کی طرف ہوگا پھر انشاءاللہ یقین ہے پھر انتظار کوئی نہیں کرنا پڑے گا. فوراً اللہ پاک ہمیں سمجھ دے گا کہ اس وقت میں کس سے راضی ہوں. حال جو آتا ہے وہ ترقی کے لیے آتا ہے. بھوک آتی ہے ترقی کے لیے کہ اب میں وہ کون سا عمل کروں جو میں میرا مقصد میں اللہ کے تقرب کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں. اس کے کہتے ہوئے بھوک آئی. اب اس بھوک میں کیا عمل کروں
جس سے مجھے اللہ کے سے زیادہ اور تقرب حاصل ہو جائے، یہ نہیں کہ پیٹ بھر جائے. بڑی کم ہمتی کی بات ہے. اگر ہم نفل اس لیے پڑھیں کہ ہماری بھوک دور ہو جائے، بھوک دور کرنے کے لیے ہم عمل نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں. کبھی جو حرم پائے گا وما اللہ کے ساتھ تقرب میں ترقی کے لیے آئے گا. کہتے ہیں تبلیغ میں نکل کر کمائی والے انسان کو عقل و تدبیر، مکان، دکان، چیز جائیداد پر سے یقین ہٹا کر اللہ پر لانا ہے کہ وہی پالتا ہے، دیتا ہے، چیزوں کے بغیر دے سکتا ہے، پال سکتا ہے. لہذا میرے مدعو کے نقشے سے میری زندگی نہ بنے گی، بلکہ اگر اس نے میری بات مان لی تو اس کی زندگی بنے گی، ورنہ تباہ و برباد ہوگا. میرے پیاروں، بات یہ ہر شخص کی دکان پہ جا کے سمجھانا کہ اگر اللہ چاہے گا تمہیں اس سے کامیاب کر دے گا، چاہے گا نہیں. لیکن اللہ نے ہمیں تمہیں ایسی محنت دی ہے، اس محنت پہ یقینی طور پر اللہ کی مدد ساتھ ہے. اور اللہ شانو ساری دنیا کے بادشاہوں، ساری دنیا کے وزیر اعظموں، ساری دنیا کے دکانداروں، ساری دنیا کے مردوں، عورتوں، خاوندوں، بیویوں، والدین، اولادوں، امیروں، غریبوں، فقیروں، سب کو ہدایت ملے گی. سمجھے؟ اس لیے بھائی یہ دکان سے تو دکان کے بقدر ملے گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ آ جا، اس سے ساری دنیا کے دکانداروں، ساری دنیا کے بادشاہوں، ساری دنیا کے صدروں، ساری دنیا کے مردوں، عورتوں، سب کے دلوں میں اللہ پاک ہدایت کا نور اتارے گا. اور تمہیں اللہ پاک ان سب کے دین پہ پڑ جانے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے جو درجات ہیں، جتنے ان سب کو ملیں گے ان سب کے برابر تم اکیلوں کو ملیں گے. یہ سمجھاؤں اور خود اپنے دل میں اتارنے کے لیے کہا. سمجھے؟ کہتے ہیں بات زیادہ میرے مدعو کے نقشے سے میری زندگی نہ بنے گی، بلکہ اگر اس نے میری بات مان لی تو اس کی زندگی بنے گی، ورنہ یہ تباہ و برباد ہوگا. میری زندگی نہ کسی نقشے والے سے بنتی ہے، میری زندگی کسی نقشے سے نہیں بنتی اور نہ ہی کسی نقشے والے سے بنتی، بلکہ میری زندگی تو اس محنت دعوت پر بنے گی، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. اب نماز پڑھ کر مانگنے سے میری زندگی بنے گی. میرے کام کسی کا ماننا نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کا راضی ہونا ہی مجھے کام دے گا. میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ہمیں یہ اس راستے میں جانا ہے، اس طرح سے آپ اعمال کرنے ہیں. میرا دعوت دینا اللہ کو پسند آ جائے، میرا نماز کا پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے، میرا ذکر کرنا اللہ کو پسند آ جائے، میرا گشت کرنا، میرا خصوصی گشت کرنا، وہ بھی گشت کرنا اللہ کو پسند آ جائے. پھر اللہ پاک وہ ایسا اوپر کا اپنے تقرب کا دروازہ کھولے گا، پھر ہمارا تمہارا نیچے دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا. پھر ہزاروں میل کی رفتار سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے چلے جائیں گے. اب میں نے سنا اب لوگوں کو کہ حضرت قائل فرشتے ہیں،
وہ جو ہے 18,000 پر، پھر ان کو 36,000 ان کے پر کر دیے، ایک پر سے دوسرے پر کی درمیانی فاصلہ 500 برس کا۔ اللہ پاک نے فرمایا اوڑا 20,000 برس اڑتا رہا، جب بھی اللہ کے عرش الہی کے سینے تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر اللہ نے اس کو دگنے پر کر دیے، 72,000 کر دی، اور میرے دوستوں اس کا 30,000 برس اڑا، 30,000 برس اڑا، پھر بھی عرش الہی کے پائے کے سرے تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ نے وہی کی، اگر سور پھونکنے تک بھی جو ہے یعنی دوڑتا رہے گا، جب بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ میں ہم تمہارے سے بھی کہتا ہوں، رائین والوں سے بھی کہتا ہوں، قریباً دوسرے چیزوں کہتا ہوں، ہمارے مجمع کا روح اللہ کے قرب میں ہزاروں میل کی رفتار سے جانے کا یہی سامنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی سمجھتے ہیں کہ ان کی قسمتی کی بات یہی سمجھتے ہیں کہ برکت ہوگی، کا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں ملیں گی، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا اور زیادہ قرب میں ترقی کریں گے۔ ہر حال میں ہم ہزاروں میل کی رفتار سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی طرف دوڑ لگا سکتے ہیں، مگر اس کا خیال ہی نہیں۔ سمجھ، ہمیں رو رو کے مانگنا چاہیے، سمجھے۔ پہلے جو تھے عورتیں جو تھی وہ بھی مقامات کا ذکر کرتی تھی۔ اب مولانا یوسف فرما کہ مولانا محمد عورت کہہ رہی تھی کہ مولوی محمد صاحب کے لطائف ستہ جاری ہیں۔ دوسرے کہا ہاں، ان کی چارپائی سے ذکر کی آواز آ رہی تھی، اور ہمارے یہاں یہ رائبن میں یہ سننے ہی میں نہیں آتی۔ میں اللہ معاف فرما چیختا چلاتا ہی رہتا، مگر میرا چلانا اس لیے نہیں کام دیتا کیونکہ مجھے خود حاصل نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو جہاں ہمیں پہنچنا ہے اس کو بار بار ذکر کرو، بار بار، پھر اللہ پاک ایک روز دروازہ کھولے گا۔ کبھی پھر ساری کائنات کا رجوع ہوگا، پھر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی، سمجھے۔ ہمیں اپنے دل دماغ روح کو جتنا بھی اللہ کا بنا ہوا ہے اس سے پاک ہو جانا چاہیے، کم نہیں جا سکتے، سمجھے۔